خوش آمدید ناظرین، میں ہوں عمر جاوید۔ ناظرین، ہماری توقع کے عین مطابق عمران خان کا دھرنا، عمران خان کا احتجاج، جس کو وہ لانگ مارچ کا نام دے رہے تھے، وہ ناکام ہو گیا۔ ہماری توقع کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ بات کئی یہاں ہسٹوریکل نظیرے دیکھ کر، تاریخ کی کئی مثالیں دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان میں وہی دھرنے، وہی احتجاج، وہی لانگ مارچ اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہیں یا اپنے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں کہ جن کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی بیک حاصل ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی تائید حاصل ہو جائے۔ اس کو ہم پاکستان کا المیہ کہیں، اس کو ہم پاکستان کا ایک پولیٹیکل اعتبار سے ٹریجڈی کہیں، جو بھی کہیں، لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی دھرنا، کوئی بھی مارچ، احتجاج جب تک اسٹیبلشمنٹ کی بیک نہ ہو وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ اب ایسی حقیقت تھی کہ جو پاکستان کی ہسٹری کی ذرا سے بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص سمجھ رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی تو عمران خان صاحب کو نہیں آ رہی تھی، یا ان کے کئی جو قریبی ساتھی ہیں جو کل رات گئے، وہ جس طرح انہوں نے آگے، یعنی کل رات 2:05 پر انہوں نے بات کی ہے مختصر سی، اور تب بھی وہ اپنے موقف پر قائم تھے اسلام آباد میں کہ ڈی چوک پہنچے، اور ڈی چوک پہنچ کر ہم تب تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک انتخابات کی ڈیٹ نہیں مل جاتی، حکومت خود اعلان نہیں کر دیتی۔ اب وہ کس خوش فہمی کا شکار تھے؟ انہیں اسٹیبلشمنٹ کے حصے کے اندر کوئی سیگمنٹ، کوئی چھوٹا سیگمنٹ، کوئی انفرادی سطح کے حوالے سے مس گائیڈ کیا جا رہا تھا کہ اسلام آباد انٹر ہوں، آپ کو پھر وہی ماحول ملے گا جو 2014 میں ملا تھا۔ ایسا نہیں تھا۔ ان چیزوں کو ہم باہر بیٹھ کر سمجھ رہے تھے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ان کو بالکل اس طرح کا موقع فراہم نہیں کرے گی جس طرح 2014 میں کیا تھا۔ اس کے باوجود اگر ہم پورا وہ ٹرائل دیکھیں جو یہ لانگ مارچ انہوں نے شروع کیا کے پی کے سے جب آ رہے تھے، کے پی کے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو حکومت ان کی، یہ واضح حقیقت ہے، دوسرا یہ کہ پشاور کور کمانڈر صاحب وہ ہر کوئی جانتا ہے جنرل فیض صاحب کا کردار، اور پلس یہ کہ کے پی کے کی پوری جو حکومتی مشینری کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی بھی انتظامی مشینری کو عمران خان کل استعمال کر رہے تھے مکمل طور پر، ورنہ جو ان کے ساتھ جو مڈل کلاس کی برگر کلاس جس کو کہتے ہیں، جو مڈل کلاس کے سیگمنٹ ہے، وہ تو کل آپ میں سے سب نے دیکھا ہوگا جس طرح شیلنگ ہو رہی تھی، جس طرح وہاں فورسز نے شیلنگ کیا تو وہ تو چلی گئی تھی، پسپا ہو گئی تھی۔ لیکن جو عمران خان کے پی کے میں انتظامی طاقت لے کر، اور پھر میں اس بات پر پہلے یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن چونکہ بہت اب سینئر اور سنجیدہ اور غیر جانبدار جو صحافی ہیں، دانشور ہیں، انہوں نے بھی جب یہ بتایا کہ عمران خان کے قافلے کے ساتھ کئی مرسنریز بھی تھے۔ وہ مرسنریز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو کرائے کے آپ ان کو اجرتی گنڈے کہہ سکتے ہیں، وہ بھی وہ اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ اسلام آباد ڈی چوک جا کر ہلا گلا کیا جائے، اور وہاں پر حالات کو، کیونکہ ڈی چوک میں جتنا زیادہ حالات خراب ہوتے، اگر پی ٹی آئی کا دھرنا وہاں پہنچ جاتا، اس کے بعد جتنا زیادہ وہاں حالات خراب ہوتے وہ عمران خان کے فائدے میں جاتا، پی ٹی آئی کے فائدے میں جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہ جانے وہ کس حد تک مس گائیڈ ہوتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، اور رات 2 تک اعلان کرتے رہے، اور پھر بالآخر سارا ان کو سمجھ کا بھائی، عمران خان کو سمجھ تھا بھائی، جب رات گئے وزارت داخلہ نے فوج طلب کر لی۔ اچھا، یہ ایک بڑی اہم مومنٹ تھی جب فوج کو کہا گیا آرٹیکل 245 کے تحت کہ وہ آئیں اور اسلام آباد کی جو اہم عمارتیں ہیں، خاص طور پر شارع دستور کی اور ڈی چوک، ان علاقوں کا کنٹرول، ان مقامات کا کنٹرول سنبھالیں۔ اچھا، یہ اب ایسا پوائنٹ تھا کہ یہاں پر فیصلہ ہو جانا تھا کہ فوج کس کے ساتھ کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ واضح طور پر کس کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ یاد کیجئے فیض آباد میں جو دھرنا ہوا تھا جب شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے، اس وقت بھی انہوں نے فوج کو کہا تھا کہ آئے آ کر کنٹرول سنبھال لیں، ہم سے معاملات طے نہیں ہو رہے۔ تو یاد کیجئے فوج نہیں آئی تھی، فوج نے اپنا بھرپور تعاون فراہم نہیں کیا تھا عباسی کو، شاہد خاقان عباسی کی حکومت کو، تو تبھی سمجھ آ گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ دھرنے کو کہیں نہ کہیں سے اسٹیبلشمنٹ کی پشت، اسٹیبلشمنٹ کی مدد مل رہی ہے۔ لیکن کل جب یہ اعلان ہوا اور پھر فوج نے بھی حکومت کے وزارت داخلہ کے اس احکام کے مطابق اپنے جو مختلف مقامات تھے وہاں پر فوجی دستے تعینات ہونا شروع ہو گئے، تو پھر عمران خان پر واضح ہو گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ وہ جو بلف کرتے آ رہے تھے یا جہاں سے وہ مس گائیڈ ہوتے آ رہے تھے، وہاں ان کو وہ مس گائیڈ ہوئے ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے فیس سیونگ کے لیے اب انہوں نے پھر ایک دفعہ کہہ دی ہے کہ 6 دن تک حکومت اعلان کر دے نئے انتخابات کا، ورنہ وہ پھر 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے۔ اچھا، یہ اب ایسی مضحکہ خیز بات ہے، ایسی مزاحیہ بات ہے
کہ جس پر آپ یقین کریں جو عمران خان کے چند حامی صحافی ہیں، چند حامی ویلاگرز ہیں یا اینکرز ہیں، ان کے علاوہ پاکستان میں شاید ہی کوئی اس بات کو سنجیدگی سے لے رہا ہو۔ عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اور ایشو بھی ہے۔ دیکھیں جس طرح میں اپنے پہلے بھی ویلاگز میں یہ بات، میرا جو ریگولر ویلاگ سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے اندر بھی بہت کرپشن ہے، زرداری بھی کرپٹ ہے، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے اندر بھی کرپشن ہے۔ جیسے نواز شریف خود خاص طور پر 80s کے دور میں جب وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے، اور فرسٹ ٹائم پھر جب پنجاب پرائم منسٹر بنے تھے 1990 میں، اس دور میں نواز شریف کو کوئی آنیسٹ پرائم منسٹر نہیں کہا جا سکتا۔ وہ کئی نواز شریف نے ایسے اقدامات کیے جو کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کے اندر اور بھی کئی ایسے لوگ تھے، وہ بھی صحافیوں کو خریدتے تھے، ان کے دور میں بھی لفافے چلتے تھے، ابھی بھی خریدے جاتے ہوں گے، لیکن تب تو خیر بہت واضح تھا یہ لفافہ جرنلزم کی اصطلاح۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ایشو کیا ہے جو میں اس اسپیسیفک بات پر کرنا چاہتا ہوں، یہ صحافیوں کی بات پر۔ عمران خان ایسے صحافیوں کو بھی جو نوازتے ہیں، ایسے اینکرز کو نوازتے ہیں، ایسے تجزیہ نگاروں کو نوازتے ہیں کہ جن کا تاریخی شعور تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ہسٹوریکل کانشیسنس ہونا، چیزوں کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے ساتھ سمجھنا، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ چیزوں کو سطحی لیول پر بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، یعنی اوسط درجے سے جو ایوریج مائنڈ ہوتا ہے وہ اس سے بھی نیچے کے ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جن صحافیوں کو اپنے دور میں نوازتی آئی ہے، جن اینکرز کو، وہ پھر بھی چیزوں کو تھوڑا بہت سمجھتے تھے۔ ان کو قابو کرنے کے لیے کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، کسی کو وزٹ کرا دیا، کسی کو پلاٹ دے دیا، کسی کو لفافہ دے دیا، جس کی جو بھوک ہے اس کو، لیکن ایٹ لیسٹ وہ صحافی چیزوں کا ادراک کرتے تھے۔ عمران خان کے ساتھ ایک بڑا ایشو یہ ہو رہا ہے کہ یہ جن اینکرز کو نوازتے آئے ہیں، جن صحافیوں کو، تجزیہ نگاروں کو، وہ بالکل ہی اوسط درجے سے بھی نیچے کے دماغ کے سوچ کے حامل ہیں۔ یعنی اب وہ پھر آپ دیکھیں، اگر جب کہ عمران نے اعلان کیا 6 دن بعد آؤں گا، وہ اس کو عمران خان کی حکمت عملی قرار دے رہے ہیں، حالانکہ عمران خان کی صاف فیس سیونگ تھی کہ 6 دن بعد دیکھی جائے گی کہ کیا ہوگا۔ اب دوبارہ سے یہ کہنا کہ 6 دن بعد میں آؤں گا، 20 لاکھ لوگوں کو لاؤں گا، یہاں پھر وہی بات آ گئی، ان کے حامی تجزیہ نگار، صحافی، اینکر جو بھی کہیں، پھر یہ بات آ گئی کہ پاکستان کی تاریخی سچائی یہ ہے، پاکستان کا اسٹیبلشڈ ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ جب تک یہاں اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہ ہو تب تک آپ دھرنوں کے ساتھ، بے شک آپ کے ساتھ 20,000 بندے ہوں، 5,000 بندے ہوں، آپ کے ساتھ 40,000 بندے ہوں، 10 لاکھ بندے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی تائید نہ ہو، ہمارے پاس بڑی کوئی ایسی نظیر نہیں کہ وہ احتجاج اپنے منطقی نظام یا مقصد کو پورا کر لے۔ میں آخر میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر، جیسے یاد کیجئے بے نظیر نواز شریف کے دور حکومت میں بے نظیر نے 2 دفعہ لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا۔ ایک دفعہ نومبر 1992 میں، تب بھی بے نظیر اور پیپلز پارٹی کے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کافی سختی کی گئی۔ اس کے بعد پھر 93 میں تو حکومت نے زیادہ ریاستی وسائل کو استعمال کر کے بے نظیر کو بالکل ان کے مارچ کو کرٹیل کرنے کی، مارچ کو روکنے کی پوری طرح سے سیل بند کوشش کی تھی۔ راولپنڈی، اسلام آباد، جی ٹی روڈ، بھرپور ہمیں وہاں ریاست کا اپنا وسائل نظر آ رہے تھے کہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ یعنی وہ ایک کامیاب لانگ مارچ نہیں تھا بے نظیر کا، اس کو نہیں کہہ سکتے کہ بہت کامیاب لانگ مارچ تھا، وہ ریاست نے اس وقت کی حکومت نے روک دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی تھی کہ نواز شریف کو اب مزید نہیں چلنے دینا، تو 93 میں پھر ہمارے سامنے کاکڑ فارمولا آیا۔ اسی کاکڑ فارمولے کے تحت پھر نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر کے طور پر بھی ریزائن کر گئے، اور غلام اسحاق خان ایز اے صدر کے طور پر ریزائن کر گئے، اور 93 میں پھر پاکستان کو نئے انتخابات ملے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال کہ لانگ مارچ کی کامیابی کا تعین تعداد سے ہوتا بھی نہیں اب تک پاکستان میں، کہ تعداد کیا ہے تو اس کے بعد تعین ہوگا، تعداد کیا نہیں ہے، کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ تعین ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی منشا سے، اسٹیبلشمنٹ جس طرف چاہے۔ یہ ہمارا ایز اے ڈیموکریٹ، یہ میں اس چیز کو کچھ خوشی سے نہیں، ساری باتیں ہم کرتے کہ پاکستان کے سیاسی فیصلے عوام نہیں کرتے، پاکستان کے سیاسی فیصلے عوام کی اکثریت سے نہیں کیے جاتے، جلسے جلوسوں میں نہیں کیے جاتے، ووٹ کی طاقت سے نہیں کیے جاتے، بلکہ فیصلے جو ہے وہ کہیں اور ہوتے۔ تو اس ریئلٹی کو ہمیں جتنا جلد سمجھ لینا چاہیے۔ عمران خان نے اب پھر 6 دن کے بعد کی کال دے دی ہے۔ میرے خیال سے تو میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان کی شریک کے طور پر یہی کہوں گا کہ اب وہ آرام کریں، بنی گلائیں بیٹھیں۔ میں
وہ مریم نواز کی طرح یہ تو نہیں ان کو کہوں گا بس اللہ اللہ کر کے جو ہے وہ زندگی گزار دیں، ٹھیک ہے اللہ اللہ بھی کریں، وہ بھی ان کا ذاتی ایک ہے سوچ، لیکن اس کے ساتھ ایٹ لیسٹ وہ اپنی سیاست جو کرتے آئے ہیں اس پر غور و خوض کریں، اس پر ان ڈیپتھ انالیسس کریں کہ وہ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں، خاص طور پر 2011 اور 2012 کے بعد سے لے کر 2022 تک اس سیاست میں کیا کمزوریاں تھی، اور پھر آنے والی نسلوں پر احسان ہوگا اگر وہ اپنے ان سارے تجربات کو 2011-12 سے لے کر 2022 تک کے سارے تجربات کو، حقائق کو، فیکٹس کو کسی کتاب کی صورت میں اگر پیش کر دیں، کتاب لکھ دیں، تو آنے والی نسلوں کے لیے بہتری ہوگی۔ لیکن اس کتاب میں وہ پھر کچھ کسی قسم کے یو ٹرن نہ لیں، کوئی باتیں چھپائیں نہ، جو حقائق انہوں نے دیکھے ہیں کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہوتا ہے، یہاں فورن پالیسی کس طرح بنتی ہے، یہاں تعیناتیاں کس طرح ہوتی ہیں، یہاں جن قوانین کی ضرورت ہو وہ فورن کس طرح بنتے ہیں، احتساب یہاں کیا ہوتا ہے، احتساب کی حقیقت کیا ہوتی ہے، ان ساری سچائیوں کو اگر وہ کھول کر رکھ دیں کتاب کی صورت میں زندگی کے اس حصے میں آ کر، تو یہ میں سمجھتا ہوں آنے والی نسلوں پر بڑا احسان ہوگا، کیونکہ ان کی سیاست کا اب جو ہے وہ زوال شروع ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین۔